وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وفي المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: التعزية مرة او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ. میں چند آداب بیان کر رہا تھا تعزیت کے سلسلے میں. ایک ادب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ تعزیت مرہ، تعزیت ایک مرتبہ ہوتی ہے، بس بار بار تعزیت نہیں. فقہا لکھتے ہیں کہ تعزیت ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ کرنا کریہا، مکروہ ہے. ہمارے وہاں تو بس لائن لگتی ہے، ایک آدمی 1 دن 2 دن 3 دن، گھر والے بھی تنگ بیچارے. جس پر بیتتی ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کیا حال ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا رمضان میں، تو چھوٹی پرانی کیبن تھی یہیں پرانی والی، اس میں عصر کے بعد مجھے اطلاع ملی. اس عصر کی نماز سے لے کر دوسرے دن تراویح تک مجھے لیٹنے کا وقت نہیں ملا، پوری رات. فجر بعد مشکل سے میں 2 گھنٹہ سویا تو لوگ آ گئے. رمضان کا مہینہ ہے، کوئی تعزیت ہے؟ یہ تعذیب ہے، تعذیب، عذاب دینا، تکلیف دینا. یہ کون سی تعزیت ہوئی؟ خیال آدمی کو نہیں ہے کہ ہم سنت مستحب عمل کر رہے ہیں، کسی کو ایذا پہنچا رہے ہیں، خیال نہیں ہے. بس ایک مرتبہ تعزیت ہو، بس ہو گیا. ہاں کوئی بہت قریبی آدمی ہے، بہت خاص کوئی دوست ہے جن سے خود گہرا تعلق ہے، روزانہ ملنا جلنا ہے، بیٹھنا ہے، قریب رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، وہ آئے، حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن عام آدمی کی تعزیت بس ایک مرتبہ کرنی چاہیے، ہو گیا. اور یہ بھی میں نے کہا تھا، سن لو، جس نے جنازہ پڑھ لیا وہ تعزیت نہ کرے، ہو گیا، اس کی تعزیت ہو گئی، ختم. بس ہمارا تو مزاج کیا ہے پتہ ہے؟ سچی بات، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم میں دکھلاوا ہے. جنازہ پڑھ لیا نا، اس وقت ہم کو دیکھا نہیں ہے مرحوم کے اولاد نے، تو ہمیں تو دکھا نا میں آیا تھا، اب دوبارہ جائیں گے یوں، اور اس کو چہرے دکھانے کے میں آیا ہوں یوں. وہ بھی خوش، ہم بھی خوش. اللہ کے وہاں کچھ اجر نہیں ہے، اجر تو اخلاص پر ہے. کتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم کتنی مشقت اٹھاتے ہیں. یہاں سے ہم گئے لندن، لیسٹر، بلیک برن تعزیت کے لیے، کتنا وقت خرچ کیا، پیسے خرچ کیے، اور کتنی مشقت اٹھائی، اور ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. ہمارا سارا آنا جانا سب کے سب ہمارے لیے وبال ہے، گناہ ہے. کبھی ہمیں خیال نہیں آتا. یہ ہے اصلاح یہ ہے. چار میں لگا اصلاح نہیں ہے، مولوی بن گیا اصلاح نہیں ہے، خان کا بیٹھ اصلاح نہیں. اصلاح یہ ہے ہر عمل میں اپنی فکر ہو، میرا تزکیہ ہو جائے، بس میرا تزکیہ. مقصود ہر شعبے کا مقصود کیا ہے؟ دعوت کا مقصود کیا ہے؟ نکلنا مقصود نہیں ہے. دعوت کا مقصود یہ ہے ہماری اصلاح ہو. آدمی 10 سال کیوں پڑھتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، ظاہری علوم کے لیے نہیں، باطنی علوم کے لیے. اس علم سے ہمیں عمل آ جائے، اخلاص آ جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے. خانقاہ میں لوگ کیوں رہتے ہیں؟ ہمارا تزکیہ ہو. یہ اصل چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں. ہماری نظر اسباب پر ہے، اصل پر نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے سارے دروازے ہیں، اس پر ہماری نظر ہے، اور پہنچنا مقصود ختم ہو گیا. تو آدمی مستحب عمل، سنت عمل بھی کرے تو بہت خیال رکھے کہ شریعت کے اس عمل میں شریعت کا حکم کیا ہے. سنت عمل کر رہے ہیں سنت کو چھوڑ کر، یہ سنت ہے؟ سنت عمل کر رہے ہیں سنت کو چھوڑ کر، بلکہ سنت عمل میں حرام کام ہو رہا ہے، سنت کیا ہوئی ہے؟ بہت آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو. تعزیت مختصر ہو، عیادت بھی تعزیت بھی. لمبی تعزیت مطلوب نہیں، نہ لمبی عیادت مطلوب ہے. مختصر تعزیت. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ تابعی ہیں. تو ایک کتاب ہے ہمارے وہاں حدیث کی بہت مشہور کتاب، مسند عبدالرزاق، امام بخاری سے بھی پہلے کے آدمی ہے یہ. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ
تعزیت کیسی کرنی چاہیے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے روایت پہنچی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس گئے تعزیت کے لیے، تو سلام کیا اور کھڑے کھڑے اعظمک اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر بڑھا دے، وغفر صاحبک، تمہارے ساتھی کے اللہ مغفرت فرمائے، فمشا ولم یقف، چل پڑے، کھڑے نہیں، بیٹھے نہیں، تعزیت ہو گئی۔ بس مقصود کیا تھا؟ دعا دینا، تسلی کرنا، اتنی مختصر تعزیت، بس جا کے دو جملے کہے اور باقی روایت میں ہے ولم یقف، وہاں ٹھہرے نہیں، تعزیت کے چلے گئے۔ ہمارے وہاں تعزیت میں گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھ، گھنٹوں گھنٹوں، اور سوائے گپ شپ کے کچھ نہیں، سوائے گپ شپ کے کچھ نہیں۔ میں ہمارے وہاں دیکھتا ہوں مسجد میں تعزیت ہوتی ہے، دیکھتا ہوں میں، یہ باہر ہمارے وہاں کار پارک میں ٹولی بنی ہوتی ہے، 5 ادھر 5 ادھر 5 ادھر 5 ادھر، اور گپ شپ ہو رہے سارے پیچھے، وہاں ہمارے پاس ہمارے مکہ کے سامنے عورتیں رہ رہی ہے۔ کوئی ہمیں احساس نہیں کہ ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آئے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ شور شگف، بات چیت، گپ شپ۔ اور ایک ساتھی سے میں نے کہا، تعزیت میں آئے تھے، میں نے کہا دیکھو آپ لوگ ایسا کرو کہ اپنی گاڑی اپنے گھر پارک کر دینا، اس لیے کہ آپ تو فیملی والے 5-10 گاڑی لے جائیں گے، یہاں پارک جگہ نہیں ملے گی۔ وہ سارے گاڑی لے کر آئے، سارے 3 دن تک۔ ایک فیملی کی وفات ہوئی ہے، ان کی فیملی کی 10 گاڑیاں پارک ہو جائے تو اور لوگ کیا کریں گے؟ یہ کون سی تعزیت ہے بھائی؟ یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ تعزیت مستحب ہے، ایذاء المسلم حرام، اور مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، مسلیوں کو ایذا، رہنے والوں کو ایذا۔ عورتیں باہر کھڑی ہو جاتی ہیں نماز کے وقت میں، تعزیت کے لیے آئی ہے، وہاں بیٹھی ہے، پیچھے کھڑی ہو گئی نماز کے وقت میں، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ایسا وقت ہے جب گھر میں ناش ہے، اس وقت بھی آخرت یاد نہیں آتی، اس وقت بھی پردے کا اہتمام نہیں، اس وقت بھی بے حیائی، اس وقت بھی اختلاط مردوں کے ساتھ، کون سی تعزیت ہو رہی ہے؟ یہ سب رواج ہے، رواج، اس کو بند کرو۔ غم تو کسی کو ہوتا ہی نہیں، اب ختم ہو گیا، وہ دور ہی ختم ہو گیا۔ اب تو مرنے والے کے بیٹوں اور بیٹیوں کو غم نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، بہت کم دیکھا ہم نے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، خوش ہو، ایک طرف بڈھا گیا کام سے، ہم پہلے ہی تنگ تھے۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ تعزیت تو غم زدہ کی ہونی چاہیے، فقہا نے لکھا۔ تعزیت کس کی ہوگی؟ غم زدہ کی۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے بیٹوں بیٹیوں میں اور رشتہ دار دوستوں میں جس کو غم زدہ، اس کو تعزیت کرو۔ بعض مرتبہ رشتہ داروں کو غم کم ہوتا ہے، دوستوں کو غم زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شاگرد ہے، اس کو اپنے استاد سے محبت ہے، استاد کا اس کو زیادہ غم ہے، بیٹوں کو اتنا غم جتنا اس کو غم ہے، اب اس کی تعزیت کرو، اس کا شاگرد ہے خاص۔ ایک شیخ ہے، اس کا ایک مرید ہے، شیخ کا انتقال ہو گیا، اس مرید کو زیادہ محبت ہے شیخ سے، اس کی تعزیت کرو۔ تعزیت غم زدہ کی ہے، رواج والوں کی تعزیت نہیں ہے۔ ہمارے وہاں بھی رواج بھی ختم ہو گیا۔ ادب، تعزیت کے آداب کا اہتمام، ایک مرتبہ تعزیت، بس مختصر تعزیت، زیادہ گپ شپ نہ ہو۔ تعزیت میں آ کر آدمی ذکر کا اہتمام کرے، دعا کرے مرحوم کے لیے، کچھ پڑھ کے اثار ثواب کرے، بیٹھ کے گپ شپ کون سی تعزیت ہو رہی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ بن گیا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یہ سب رواج ہے، رواج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ یہ دین ہے لیکن بڑا دین۔ صحابہ نے اچانک پورا ماحول بدلا اپنا اور ڈٹ گئے اپنے دین پر، کوئی معاشرے کو نہیں دیکھا، جائے باڑ میں معاشرہ۔ اللہ کا حکم پہلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہلے ہیں۔ صحابہ کی تعلیم ہے ہمیں، آپ تاریخ پڑھیے، صحابہ کی حیات، صحابہ پڑھتے رہیے، کیا کیا واقعات حضرت نے لکھے ہیں۔ دین پہلے ہیں، اللہ پہلے ہیں۔ رواج کیا چیز ہوتی ہے؟ رواج تو ہمیں لے ڈوبے گی اور لے ڈوبا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر کام میں، صرف ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کام کے فضائل کے ساتھ اس کام کے مسائل کیا ہے، اس کام کے آداب کیا ہے۔ اور مسجد میں تو بہت معذرت سے کہتا ہوں، بہت ادب کے ساتھ، دست بستہ ہاتھ جوڑ کر کہ آئندہ کوئی تاجر یہاں 3 دن نہیں بیٹھے گی، کوئی آدمی، بس پہلا دن بس، صرف وہ بھی لوکل، یہاں انتقال ہوا تو۔ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں انتقال ہوا تو وہ تو روزانہ انتقال ہوتا رہے گا،
تو ہم مسجد کے لیے کیا کریں اس کو؟ آج کل حکومت کے قوانین میں یہ ہیں، اوپر مکتب چلتا ہے نا، دیکھو مرکز پہ کتنے حالات آئے بچوں کی وجہ سے. اوپر جب مکتب چلتا ہے کوئی اور آدمی جا نہیں سکتا، باہر کا آدمی. قوانین ہے یہاں کے، مجبور ہے. اب تعزیت ہوگی، اوپر بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اوپر سب جا رہے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو ہمارے تو مدرسے کی مصیبت ایک مستقل، تو اس کا بھی ہمیں تو اپنا مدرسہ بھی چلانا ہے نا. اس لیے بہت مؤدبانہ ادب سے جب یہاں انتقال ہو جائے کسی کا، وہی محلے والے. پچھلے ہفتے مجھ پہ فون آیا، فلاں کوئی کسی محلے کا نام لیا کہ وہاں کسی کا انتقال ہوا ہے پاکستان میں، ہمیں مسجد دو. میں نے کہا ہم کیوں، آپ کے محلے کی مسجد اور ہے، آپ دوسرے محلے میں رہتے ہیں، یہاں کیوں بیٹھیں گے بھائی؟ یہاں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، آپ نمازیوں کی تکلیف، نمازیوں کو تکلیف، اتنی گاڑی لے کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھو، بس ہو گیا. سب محلے والوں کے تھوڑا مسجد بنائے ہے تاکہ کوئی ایک کمیونٹی سینٹر تھوڑا بنا ہوا ہے. اپنے محلے کی، ٹھیک ہے ہمارے محلے کی مصلی ہے، محلے میں کوئی وفات ہوئی ہے، مجبور ہے، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، تو مسجد کھول دیں گے ہم، ٹھیک ہے، غسل کفن نب کرو، بیٹھو یہاں آرام سے ایک دن، بس دوسرے دن اپنے گھر میں جاؤ، ہو گیا بس. دوسرے دن آپ کو بہت شوق ہو تعزیت کا، کمیونٹی سینٹر ہال پر کرایہ پر رکھو، وہاں بیٹھو، مسجد کو پاک رکھو اللہ کے واسطے. بس ہم تنگ آ گئے اس سے. یوں اتنی لوگوں نے ہمیں کمپلین کی، ہم تنگ آ گئے. عورتوں نے کمپلین کی کہ مول صاحب تعزیت کیا ہو رہی ہے. عورتوں نے کمپلین کی، ہمیں محلے کی عورتوں نے مجھ سے کمپلین کی کہ مول صاحب 3 دن ہو گئے ہم نماز گاڑی لے کے آ نہیں سکتے، ساری گاڑیاں فل ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا نا اس دن، مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھنا فقہا کی ایک جماعت کے وہاں مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. ایک جماعت جائز کہتے تو چلو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اجازت دے دیں ہم بیٹھ جائے. لیکن بس میں بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، میں جب اس محلے میں کسی کا انتقال ہوگا اس وقت ہم مسجد ایک دن کے لیے دیں گے، بس اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق. یہ اللہ کا گھر ہے نا، میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ہمیں اس کے آداب کا بھی اہتمام کرنا ہے. مسجد میں بیٹھ کے اتنی بے ادبی مسجد کی کہ یہ ایسی تعزیت حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے. یوں سبحان اللہ، بھی سنت پڑھ لیں. سبحان اللہ.